ایک بار پھر پاک بھارت سرحدی کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے آس پاس کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے۔ دشمن کے عزائم ایک بار پھر واضح ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ پاک فوج پوری طرح تیار ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے گزشتہ چند ہفتوں میں بار بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی، کبھی ڈرون کے ذریعے نگرانی، کبھی سائبر حملوں کی کوشش۔ یہ تمام حرکات نہ صرف عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ ایک خود مختار ریاست کی خود مختاری پر حملہ تصور کی جاتی ہیں۔ لیکن اس بار دشمن کی چال کو بروقت پہچان لیا گیا۔ پاک فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں ڈرون کو سرحد پار کرتے ہی نشانہ بنایا۔ نہ صرف ڈرون مار گرایا، بلکہ اس کے ساتھ مواصلاتی نظام سے مزید معلومات بھی حاصل کی گئی۔ اندرونی ذریعے کے مطابق یہ ڈرون ایک ہائی ریزولوشن سرویلیشن ڈیوائس سے لیس تھا، جس کا مقصد پاکستان فوجی تنصیبات کی تصویر لینا اور ریئل ٹائم ڈیٹا بھارت کو فراہم کرنا تھا۔ تاہم پاکستان کی ایئر ڈیفنس سسٹم نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے اسے تباہ کر دیا۔ مزید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ دشمن کی ایک منظم مہم کا حصہ تھا۔ رپورٹس کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں بھارت کی جانب سے کم از کم 25 ڈرون سرحدی علاقوں میں متحرک دیکھے گئے، جن میں سے معتد کو نیوٹرلائز کیا جا چکا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت ممکنہ طور پر الیکشن کے دوران داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے سرحد پر کشیدگی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک پرانی حکمت عملی ہے جس کا مقصد عوامی جذبات کو بھڑکانا اور سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ پاکستان حکام اور عسکری قیادت نے مکمل طور پر واضح کیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جنرل ہیڈ کوارٹر میں ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور تمام حساس تنصیبات کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا۔ ناظرین، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا، آئندہ 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ اگر دشمن نے کوئی بھی مہم جوئی کی کوشش کی، اس سے پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ ہم سب کو اس موقع پر افواہوں سے بچنا ہوگا اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، قوم کو متحد رہنا ہوگا اور اپنی افواج پر مکمل اعتماد رکھنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بروقت اپڈیٹ دیتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔